الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند امن کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام اللہ اکبر السلام علیکم السلام محب الفقراء محب العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب دامت برکات العالیہ و معزز سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام و بزرگان دین و نعت خوان حضرات و سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ہفتہ وار درود محل کے اندر تربیتی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں، تربیتی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا فرما رہے تھے، میں تو قبلہ شاہ صاحب کا مشکور اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری روحانیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری نصیب فرمائے، ان کا سایہ دیر تک قائم اور دائم فرمائے۔ مجھے اشارتاً حکم ملا کہ آج رزق حلال کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، تو اسی موضوع کو لے کر قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کے لقمے نصیب فرمائے۔ بلا تمہید قرآن پاک کی میں نے 3 آیتیں اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اللہ تم سب کو حکم دے رہا ہے کہ جو زمین پر ہم نے تمہارے لیے رزق حلال پیدا کیا ہے اسی کو اپناؤ اور اسی کو کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو زمین پر ہم نے تمہارے لیے رزق حلال کے اسباب بے شمار پیدا کیے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے۔ اے انسان جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب تیرے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، جتنا بھی زمین پر ہے ہم نے تمہیں قدرت دی ہے، تمہارے لیے رزق کے اسباب بے شمار پیدا کی ہیں۔
تو اللہ فرماتا ہے انہی اسباب کو جائز طریقے سے اپنا کر رزق حلال کھاؤ اور رزق حرام کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً متصل فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال کما کر کھانا یہ اللہ کے حکم کی تابع داری اور فرما برداری ہے، اور اس کے برعکس رزق حرام کی طرف راغب ہونا یہ شیطانی عمل ہے اور یہ شیطان کے راہ پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ترغیب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کلوا مما فی الارض۔ اس کے بعد آگے چند آیتوں کے بعد ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب لوگ شامل تھے، اب اللہ نے تھوڑی سی تخصیص کرتے ہوئے پھر آگے 3-4 آیتوں کے بعد ایمان والوں کو اللہ نے الگ حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، کلوا من طیبات، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے انہی میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، کھا کر پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ مومنین ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پہلے لوگوں کو کہا، پھر ایمان والوں کو کہا، پھر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ تخصیص کے ساتھ الگ بیان فرمایا۔ یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا انہی میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر نیک اور صالح عمل کرو۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو الگ تخصیص کے ساتھ الگ کیوں بیان کیا؟ حالانکہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، الناس کے اندر سارے لوگ شامل تھے، ایمان والے بھی شامل اور رسول بھی شامل، لیکن الگ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، پیغمبروں کو الگ حکم اس لیے دیا کیونکہ نبی کا کام تبلیغ کرنا ہے، نبی کا کام واعظ کرنا ہے، نبی کا کام نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ بفرض محال، اللہ معاف فرمائے، بتقاضۂ بشریت ہو تو نہیں سکتا، اگر ایک لقمہ اگر ناجائز ذرائع سے چلا جائے تو وہ پھر واعظ و نصیحت کے اندر اثر نہیں ہوتا، پھر تبلیغ میں اثر نہیں ہوتا، پھر نصیحت کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو الگ حکم دیا ہے کیونکہ ان کا کام واعظ کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ذرا غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں رزق حلال کا ذکر پہلے فرمایا، اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ پہلے فرمایا کلوا من الطیبات، پہلے رزق حلال کھاؤ، پھر کہا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اور صالح عمل کرو۔ اب ذرا قرآن کی طرف ترتیب دیکھیے، رزق حلال کھانے کا ذکر پہلے، اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں۔ اس ترتیب سے پتہ چلتا ہے تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری خیرات، صدقات، تمہاری اعمال صالحہ اس وقت قبول ہوں گے جب تمہارے پیٹ کے اندر رزق حلال ہوگا۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن کی سجا بندی ہے، یہ بتا رہی ہے کلوا من الطیبات، پہلے رزق حلال، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں۔ تو یہ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ تمہاری عبادات اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اندر حلال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی ہیں جس کا نام حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے کہ جب ہی میں دعا کروں میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں،
جب ہی میں دعا کروں میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ کوئی ایسا نسخہ بتلائیے، ایسا عمل بتلائیے کہ میں مستجاب الدعوات کے مقام پر فیض ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مقام یہ ہے کہ جب ہی میں دعا کروں، دن کو مانگوں، صبح مانگوں، رات کو مانگوں، شام کو مانگوں، نماز کے اندر مانگوں، نماز کے بعد مانگوں، جب ہی میں دعا کروں اللہ میری دعائیں قبول فرما دے، ایسا عمل بتلائیے مجھے اللہ اس مقام پر فائز کر دے۔ تو یہ صحابی رسول نسخہ پوچھ رہے ہیں، وظیفہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ تو سن لیجئے میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ میرے آقا دو جہاں نے سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے اکٹھے کر کے اس صحابی رسول کو مخاطب ہو کر فرمایا اطب میرے آقا دو جہاں نے فرمایا اطب دعوتک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب طعمتک، اطب طعمتک تستجب دعوتک، تو رزق حلال کو لازم پکڑ، جب ہی دعا کرے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ گویا کہ میرے کریم آقا دو جہاں فرماتے ہیں تم رزق حلال کھانے کی گارنٹی تم دے دو، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جب بھی دعا مانگو گے دعائیں قبول ہی ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کریم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل الحلال، من اکل الحلال 40 یوما، جو آدمی 40 دن تک رزق حلال کے لقمے کھاتا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، من اکل 40 یوما، 40 دن رزق حلال کھاتا ہے، تو میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں اس 40 دن رزق حلال کھانے کے فیوض و برکات، اس کی فضیلت کتنا ہے؟ کریم آقا دو جہاں سرور کرم فرماتے ہیں نور اللہ قلبہ، اللہ اس کا دل روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لقموں کی برکت سے، اس کے رزق حلال کی برکت سے اللہ اس کا دل روشن فرما دیتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں وَأَجْرَى جَنَابِيَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حکمت اور دانائی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، زبان کی صورت کے اندر جب بھی جاری ہوتا ہے تو حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہیں، پیاری باتیں جاری ہوتی ہیں۔ تو رزق حلال کی تاثیر ہے، جو کچھ آپ غذا کھاتے ہیں بھائیو اس کی تاثیر ہے، جس طرح کی غذا کھاتے ہیں، جس انداز سے کھاتے ہیں، اگر رزق حلال سے کھائیں گے اس کی بھی تاثیر ہے، کیونکہ جو غذا کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے اور خون بن کر رگوں میں جاری ہوتا ہے، اس خون کی وجہ سے بندے میں حرکت پیدا ہوتی ہے، افعال صادر ہوتے ہیں۔ رزق حلال کھائیں گے خون پیدا ہوگا، اچھے افعال صادر ہوں گے، اچھی باتیں صادر ہوں گی، افعال قبیحہ صادر نہیں ہوں گے، اچھی باتیں صادر ہوں گی۔ اگر رزق حرام معاذ اللہ کھائیں گے تو اس سے خون جو بنے گا اس سے اچھے افعال صادر نہیں ہوں گے، اولاد پر اچھا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا اثر اس وقت ہوگا جب رزق حلال خود بھی کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے، خدا کی قسم آپ کی اولاد نیک بن جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں نمازی بن جاؤ، سچے نمازی بن جاؤ، سچے پکے نمازی بن جاؤ، رزق حلال کھانے والے بن جاؤ، ہم گارنٹی دیں گے تمہاری اولاد نیک بنے گی، تمہاری اولاد نیک بنے گی۔ دیکھا نہیں ہے، کئی دفعہ سنا نہیں ہے، حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جا رہے ہیں، سیب ہے پانی پر تیرتا ہوا جا رہا ہے، بغیر مالک کی اجازت کے ان کو کھا لیا، بعد میں احساس ہوا میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، مناسب نہیں تھا۔ اس کے ازالے کے لیے چلتے چلتے ہوئے باغ کے مالک کے پاس گئے، جا کر معذرت کی، اس نے بھی پہچان لیا کہ معذرت کرنے والا عام آدمی نہیں ہے، ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور ایک سیب کی معافی اگر چاہنی ہے، ازالہ کرنا ہے تو 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرنے پڑے گی۔ فرمایا میں باغ کی 12 سال رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ کو معافی دے دے۔
ہاں جی، اس ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال تک خدمت کی، اور اس سے جب اولاد پیدا ہوئی، دونوں جب میاں بیوی آپس کے اندر ملاقات ہوئی، اس سے پیدا ہونے والے ولیوں کے سردار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث آدم پیدا ہوئے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں سچے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ، رزق حلال کھانے والے بن جاؤ، ہم گارنٹی دیتے ہیں تمہاری اولاد حضور کی غلام بنے گی، حسنین کریمین کی غلام بنے گی، تمہاری اولاد نیک بنے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے، صرف ایک لقمہ، زیادہ نہیں، ایک لقمہ اگر رزق حرام کا چلا جائے، ناجائز طریقے سے چلا جائے، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک لقمے کی تاثیر کا عالم ہے، اور جو پوری روٹی رزق حرام کی کھا لے، یا ساری زندگی اس کی رزق حرام سے عمارت اور پرورش ہوتی جائے، نشو و نما ہوتی جائے، تو اس کی پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پھر اس کی عبادات کیسے قبول ہوگی؟ پھر وہ دعائیں ہم کرتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں دعائیں کب سے کر رہا ہوں، دیکھا نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں میرا مولا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطیل السفرہ، ایک آدمی دور دراز سے سفر کر رہا ہے، سفر بڑا لمبا ہے دور دراز کا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، جب میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا تو جس سفر کا حضور نے ذکر کیا، میرا گمان ہے غالباً یہی ہو سکتا ہے، بہتر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سفر سے مراد سفر حج ہے، سفر حج ہے، کیونکہ جس طرح آقا دو جہاں نے تذکرہ کیا صراحتاً تو نہیں ہے لیکن اشارہ ملتا ہے، یطیل السفرہ، سفر بڑا لمبا کرے اور اس کے سواریوں سے پاؤں سے گرد و غبار اٹھے، اغبارا و اغعصا، میرے نبی فرماتے ہیں اس کا چہرہ بھی گرد و غبار آلودہ ہو جائے، اس کے کپڑے بھی غبار آلودہ ہو جائیں، اور چلتے 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 ہوئے وہ کعبہ بیت اللہ شریف پر آ کر کہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے مولا میرے مولا اے میرے مولا۔ وہ مقام ہے اللہ اکبر ابراہیم پر دعا مانگے، یا کعبہ بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر دعا مانگے، یا جبل رحمت پر جا کر دعا مانگے، اور یوں عرض کرے یا رب اے میرے رب میری دعائیں قبول فرما، میری دعائیں قبول فرما۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا ہے، وَلِبَاسُهُ، وہ جو احرام باندھا ہوا ہے وہ احرام بھی ناجائز ذرائع سے ہے، ناجائز طریقے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں وہ غذی بالحرام، کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام کی ہے، اور وہ دعائیں مانگتا ہے اللہ میری دعا قبول فرما دے، میری دعا قبول فرما دے، میری دعا قبول فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب اس کی کیفیت یہ ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، اور لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ لباس جب اچھا ہوگا، کھانا اچھا ہوگا، جسم پاکیزہ ہوگا، پھر ایک چھوٹی سی بھی دعا مانگیں گے الفاظ کے مکمل ہونے سے پہلے قبول ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کھانے کی طرف عبادات کے ساتھ ساتھ، اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے، اسی طرح طلب الحلال، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اس طریقے سے رزق حلال کما کر کھانا یہ بھی عبادت ہے۔ نوٹ کے اوپر لکھا نہیں ہوتا، بلکہ عبادت نہیں بلکہ ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ 10 روپے کا نوٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رزق حلال، بولیے رزق حلال عین عبادت ہے۔ میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں من اشترا، یہ سنو کتنی پیاری تربیتی گفتگو ہو رہی ہے، تو لہذا کمی ہے تو صرف عمل کی ہے، عمل کر لیں سیدھا جنت میں جائیں گے۔
ہمارا عقیدہ بڑا سچا، بڑا پیارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے ایسا پیارا سچا عقیدہ کسی کو نہیں عطا کیا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بس عمل کی تھوڑی سی کمی ہے، عمل کر لیں تو آنکھیں بند کر کے جنت میں جائیں گے۔ اب حدیث مبارکہ ہے، سن لیجئے، میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں من اشتری ثوباً بعشرۃ دراہم، جس نے ایک کپڑا 10 روپے میں خریدا، ٹوپی خریدی، لباس خریدا، چادر خریدی، کوئی ایک کپڑا 10 روپے میں خریدا، فیہ درہم واحد حرام، صرف 1 روپیہ حرام کا تھا، 9 روپے حلال کے تھے، 1 روپیہ حرام کا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا، جب تک وہ ٹوپی سر پر رہے گی، جب تک وہ قمیض، جب تک وہ جیکٹ، جب تک وہ چادر اس کے جسم پر رہے گی، لا یقبل اللہ صلاۃً، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ دوستو، اگر نمازوں کو قبول کرانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے قیام قبول ہوں، ہمارے رکوع قبول ہوں، ہمارے سجدے قبول ہوں، تو رزق حلال کو لازم پکڑو۔ ایک سجدہ کریں گے، خدا کی قسم دل کو سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، نام تو سنا ہوگا نا، 5ویں خلیفے کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ باتیں سننے والی ہیں، عمل کی ہیں، پلے باندھ لیں، دل و دماغ کی تختی پر لکھ لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لے آئے، بچیاں بات کر رہی ہیں۔ بچیوں کے بات کرنے کا انداز یہ ہے، کبھی وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہیں، کبھی منہ پر کپڑا رکھتی ہیں، کبھی دوپٹہ رکھتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دیکھ کر حیران ہوئے، ماجرا کیا ہے کہ کبھی تم منہ پر کپڑا رکھتی ہو، کبھی تم دوپٹہ رکھتی ہو، کبھی ہاتھ رکھتی ہو بات کرتے ہوئے۔ بچیاں باتیں کرتے کرتے ہوئے خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہ دیا۔ خادمہ نے رو کر کہا، خاتمہ نے رو کر کہا، حضور آپ کے گھر کے اندر 3 دن ہو گئے، فاقہ ہے، سالن کے لیے کوئی اہتمام انتظام نہیں تھا، بچیوں نے کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو منہ سے ذرا بدبو آنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑے۔ قربان جے، خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں، خدمت خلق کے لیے سب کچھ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رو پڑے۔ اللہ اکبر۔ آج کا تاجر کہتا ہے میرا گزارا نہیں اگر میں ملاوٹ نہ کروں، آج کا افسر کہتا ہے کہ میں رشوت نہ لوں تو گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ نہ بولوں تو گزارا نہیں ہوتا، ہیرا پھیری نہ کروں تو گزارا نہیں ہوتا۔ دیہاڑی کمانے والا کام چور کہتا ہے کہ میں اگر یہ کام چوری نہ کروں تو گزارا نہیں ہوتا۔ دکاندار کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، ملاوٹ نہ کروں، ذخیرہ اندوزی نہ کروں تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز رو پڑے، فرمایا بیٹی اگر میں چاہوں تو تمہارے لیے اعلیٰ قسم کے پکوان کھلا سکتا ہوں، اعلیٰ قسم کے روٹی دے سکتا ہوں، اعلیٰ قسم کا گوشت بھی کھلا سکتا ہوں، لیکن جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ ہے گزارا کرتے رہو، کیونکہ جہنم کی آگ بہت بڑی سخت ہے۔ پھر جب رزق حلال خود کھایا، اپنے بچوں کو پیاز کھلا کر گزارا کروایا، لیکن رزق حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر نظر نہ کی، جب وہ مرے تو صلہ یہ ہوا، جب وہ انتقال ہوئے، جب ان کی وفات کا وقت آیا، روایت کے اندر آتا ہے جب ان کی میت کو اٹھا کر قبر کے کنارے پر جب رکھ دیا گیا، ہوا کے جھونکے آئے، پتے اڑے، کوئی کاغذ اڑے، ان میں سے ایک پتا اڑتا اڑتا ہوا کاغذ کا ٹکڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جسم اور سینے پر آ کر گرا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے دیکھا، کھولا، اس پتے پر لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ، براءۃ من اللہ الی عمر بن عبدالعزیز من النار، یہ پروانہ رب کی طرف سے ہے، عمر بن عبدالعزیز کو خوشخبری دے دو، اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے رزق حلال کی برکتیں۔
ابھی قبر کے اندر گئے نہیں، رزق حلال کھانے والے کو جنت کی بشارت پہلے دی جا رہی۔ یزید کا نام تو سنا ہوگا، یزید بن معاویہ۔ یزید بہت بڑا ظالم، فاسق، فاجر، اللہ اکبر۔ جب وہ مرا تھا تو کتنی سلطنت چھوڑی تھی؟ کوئی ایک دکان نہیں چھوڑی تھی، کوئی ایک فیکٹری نہیں چھوڑی تھی، 2 فیکٹریاں نہیں، 4 فیکٹریاں نہیں چھوڑی تھی، 3 بر اعظم کو چھوڑا تھا۔ 3 بر اعظم کا وہ بادشاہ اور حکمران تھا۔ جب وہ مر گیا، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد اس نے پہلے وصیت کر لی تھی، اس کا بیٹا تھا 22 سال کا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، بڑا نیک تھا، بڑے محب اہل بیت کرام سے محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 40 سال 40 دن وہ بیٹھا تخت کے اوپر، لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا میرے باپ نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بدبخت تھا، میں اس تخت کے اوپر تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تخت کو چھوڑ کر اندر غار میں چلا گیا، اس وقت نکلا جب اس کا جنازہ اٹھا۔ جنازہ جب اٹھا، اللہ اکبر، اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی۔ اگر معاویہ بن یزید 3 بر اعظم کی حکومت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو مسلمان بھائیو، تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے رزق حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ 3 بر اعظم کی حکومت ہے، ٹھوکر مار دی ہے۔ ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا میرا باپ، اس لیے مجھے یہ حکومت قبول نہیں ہے۔ اگر وہ ٹھوکر مار سکتا ہے تو تم رزق حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یقیناً چھوڑ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الدنیا حلال لہا حساب وحرامها عذاب۔ جو تم دنیا میں کماتے ہو حلال طریقے سے اس کا حساب ہوگا، جو حرام اور ناجائز طریقے پر کماؤ گے اس پر عذاب ہوگا۔ اس جملے کو پھر سن لیجیے، جائز طریقے سے جو کمائیں گے اس کا حساب ہوگا۔ کیا ہوگا بولیے؟ جائز طریقے سے رزق حلال جو کمائیں گے اس پر اس کا حساب ہوگا، اور جو حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے کمائیں گے اس پر کیا ہوگا؟ بولیے۔ ہائے ہائے، میرے نبی فرماتے ہیں آدمی اس وقت ہل نہیں سکے گا، قدم اٹھا نہیں سکے گا، قدم میں جنبش نہیں آ سکے گی جب تک 5 سوالوں کے اللہ کا جواب نہیں دے گا۔ 5 سوال اللہ کی طرف سے ہوں گے، اس کا جب تک جواب نہیں دے گا اس وقت جنبش نہیں کر سکے گا، جم کر کھڑا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے 2 سوال مال کے متعلق ہوں گے۔ اے بندے بتا تو صحیح، یہ مال کیسے کمایا تھا اور کہاں کہاں خرچ کیا تھا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا رزق حلال کما کر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حساب ہوگا اور فرمایا جائے گا یہ مال کس طریقے سے، کس ذرائع سے کمایا تھا، اس کو کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ آج آپ اپنے گریبان میں سوچیں، آج ہم اپنے گریبان میں سوچیں ہم کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں اور اس کے ذرائع کیا ہیں۔ میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں جو شخص آدمی یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا غذا کہاں سے آ رہی ہے، اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، جیسے بھی آتا ہے کھاتا جاتا ہے اور تحقیق نہیں کرتا یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، میرے بیٹے حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، یہ سود کی کمائی ہے یا ناجائز کی کمائی ہے یا حلال کی کمائی ہے، یہ پرواہ نہیں کرتا، کھاتا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کو بھی ایسے آدمی کے متعلق پرواہ نہیں ہوگی، جہنم کے دروازے سے داخل کرنا۔ الحفیظ الامان، جو شخص پرواہ نہیں کرتا کہ تو دنیا نہیں چاہیے، مال آنا چاہیے، ارے پہلے تحقیق تو کریں، پہلے تحقیق کریں میرے بیٹے کی کمائی کیسے ہے، اتنا پیسہ گھر کے اندر آ رہا ہے کس طریقے سے آ رہا ہے، اس طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک کروڑ پتی شخص تھا، بعض باتیں عمومی ہوتی ہیں لیکن دل پر اثر کر جاتی ہیں۔ کروڑ پتی بڑے بابا کے دور سے بڑے دعوے سے کہتا تھا میں اگر آج بھی مر جاؤں نا تو میرے بیٹوں کو پرواہ نہیں ہے،
یعنی کہ ان کو اتنا میں نے کما کر دیا، اتنا کما کر دیا، دولت کے انبار لگا دیے، اگر آج بھی میں مر جاؤں تو میرے بیٹوں کو پریشانی نہیں آئے گی، کوئی ان کو دقت نہیں آئے گی۔ مر گیا چند سالوں کے بعد، وہی بیٹے جس کے لیے وہ انبار لگا کر گیا انہی کی زبان پر جاری تھا، کاش اگر ہمارا باپ حلال کما کر دے جاتا تو ہمیں ایک دن بھی چین آ جاتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، کاش ہمارا باپ جائز کما کر جاتا تو ہمیں ایک دن سکون نصیب ہوتا، چین نصیب ہوتا۔ دوستو، غذا کی تاثیر ہوتی ہے، اگر رزق حرام کما کر جائے گا تو وہ بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، اللہ اکبر، عذاب ہوگا۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے، اگر کسی سے قرض لیں تو قرض وقت پر واپس کر دیں۔ اگر اس ارادے سے لیا میں قرض واپس نہیں کروں گا اللہ کو، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، جب تک گھر میں رکھا رہ جائے گا اور یا آپ نے واپس نہیں کیا وہ بھی حرام ہے۔ اور کسی چیز کو چیز بیچا اور اس کے اندر عیب چھپا لیا، عیب چھپا لیا تو وہ بھی، اس سے جو کمائی آئے گی وہ بھی، بولیے، وہ بھی حرام ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گندم کی ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی، اوپر سے خشک تھی، میرے آقا دو جان ایسے ہاتھ داخل کیا اور اندر نمی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا ما ہی، یہ کیا یا رسول اللہ؟ بارش آئی ہے، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ فرمایا اگر بارش آئی ہے تو گیلی ہو گئی ہے تو اندر کی اوپن کرو تاکہ خریدنے والے کو دھوکہ نہ ہو، تاکہ بزرگان دین جب کوئی چیز بیچتے، ایک بزرگ نے بکری بیچی، اس بکری میں کیا تھا؟ خریدنے والا خریدنے کے لیے جب آیا تو وہ بزرگ بتا رہے ہیں اس بکری میں ایک عیب ہے، جب مال کے سامنے کوئی پٹھے وغیرہ گھاس رکھا جاتا ہے تو اس کی عادت یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ الٹ دیتی ہے، تو ان بزرگوں نے فرمایا اس بکری میں یہ عیب ہے، ایک معمولی سا عیب، معمولی سا عیب بھی ہے، تو بزرگ بتا رہے ہیں، احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو چیزیں حلال ہیں ان کو اپناؤ۔ ناپ تول میں کمی کی ہے تو قرآن بیان کرتا ہے ویل المطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ناپ تول میں فاسقط علینا، حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا، فاسقط علینا کسفا من السماء، اللہ اکبر۔ وراثت کے اندر کسی کو محروم کر دیا، اب اس سے جو رزق مل رہا ہے وہ آپ کو حلال، بولیے، بہنوں کو آنکھ کر دیا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، اس سے جو مال کما رہے ہیں کھا رہے ہیں، بولیے وہ رزق حلال۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بہن حصہ مانگ لے، بیٹی حصہ مانگ لے تو پھر ہم کیا وتیرہ ہوتا ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں بس آنا جانا بند، بول چال بند۔ ارے اللہ حصہ دیتا ہے تو محروم کرتا ہے، اللہ حصہ دیتا ہے۔ یہ وراثت کا جو معاملہ ہے اللہ نے نبیوں پر بھی نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ رسولوں پر اور پیغمبروں کے سب بھی سپرد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا، بہن کو محروم کر دیا اس سے جو کھا رہے ہیں، بیٹی کو محروم کر دیا اس سے جو کھا رہے ہیں، بھائی کا حق مار کر قبضہ کر لیا اس سے جو کھا رہے ہیں، وہ ساری زندگی حرام سے ملاوٹ، حرام کی غذا کھا رہے ہیں۔ اللہ جوا کھیلا، اس کے جو کمائی آئی ہے وہ بھی حرام کی ہے، بھتہ خوری ہے وہ بھی حرام کی ہے، ووٹ کو بیچا، آپ نے ووٹ کو بیچا، اس سے کوئی پرافٹ لی، کوئی منافع لیا، کوئی بینیفٹ لیا، وہ بھی حرام کا ہے، کیونکہ ووٹ ایک امانت ہے۔ آپ صحیح آدمی کو سمجھ، اس کو جو اہل ہے اس کو سمجھ کر ووٹ دیں تو وہ عبادت ہے، وہ امانت ہے۔ تو لیکن ووٹ کو بیچنا اور اس کے پیسے بدلے لینا، یا کوئی پرافٹ یا کوئی منافع یا کوئی اس کے علاوہ اور کوئی مراعات لینا، وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کرنا، وہ تو ہمارے پاکستانی قوم کے تاجروں کے اندر رس بس چکی ہے، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کھانے پینے والی چیز 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، وہ سارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ اس کا ادالہ 40 دن تک، صرف 40 دن تک اگر اس نے ذخیرہ اندوزی کی، سارا مال بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دے، اس کے ادالے کے لیے پھر بھی ادالہ
ہے پھر بھی ادالہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ کسی جگہ پر کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اگر اس میں ضروری نہیں ہے صرف مال کی چوری ہوتی ہے، کوئی کام کی بھی چوری ہوتی ہے، آپ بیٹھ گئے یا صرف حاضری لگا کر واپس گھر کے اندر آ گئے، اس سے جو تنخواہ آپ کی آئے گی، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ حلال ہوگی کہ حرام؟ تو ہمارا کیا طریقہ ہے؟ حاضری لگا کر آ جاتے ہیں، خصوصاً سرکاری اداروں کے اندر، دفاتر کے اندر، پرائیویٹ ادارے کے اندر ہم وہ کام پورا نہیں کرتے، اس کے بدلے جو اجرت ملے گی آپ بتلائیے، اپنے دل سے پوچھیں، دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دع ما یریبک، جو چیز تمہارے دل کو شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ دع ما یریبک، یہ دل آپ کا سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا مفتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا گھر کا آٹا ختم ہو گیا، باورچی کو پتا چلا تو آپ کے بیٹے سے گھر کا آٹا لے کر اس نے آٹا گوندا اور روٹیاں پکائی، آپ کی خدمت میں پیش فرمایا آٹا تو ہمارا نہیں تھا، یہ کہاں سے آٹا آ گیا؟ حضور آپ کے بیٹے کے گھر سے آٹا لیا ہے، فرمایا اس روٹیوں کو اٹھا کر دریائے دجلہ پر لے جاؤ اور دیکھو ان روٹیوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے۔ وہ خادم اور آپ کا باورچی روٹیاں لے کر چلتے چلتے ہوئے دریائے دجلہ کے پانی میں ڈال دیا، روٹیاں تیر رہی ہیں، دریا کی مچھلیاں نیچے سے آتی ہیں، سونگتی ہیں، پھر واپس چلی جاتی ہیں، دوسری آئی سونگ کر واپس چلے گی، تیسری آئی سونگ کر، کسی مچھلی نے منہ نہ لگایا، آپ کی خدمت میں واپس آیا، فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہ ماجرا دیکھا ہے، فرمایا جس روٹیوں کو دریائے دجلہ کی مچھلیاں نہیں کھاتی وہ امام احمد بن حنبل کیسے کھائے؟ وہ امام احمد بن حنبل کیسے کھائے؟ حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا یہ ہے کہ میرا بیٹا عہدے پر فائز تھا، اس نے کچھ رعایت سے گندم کو خریدا، اللہ، اس سے کچھ رعایت کر کے عہدے سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کھایا، تو اس لیے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نہیں کھائے گا۔ آپ کی ہمشیرہ چلتی چلتے ہوئی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر پہنچی، کہنے لگی حضور میں کوٹھے پر مکان پر بیٹھ کر سوت کاٹتی ہوں، چرخہ وغیرہ وہ کاٹتی ہوں، اور وہاں سے بجلیاں لائٹیں چلتی ہیں، چراغ چلتے ہیں، تو ان کی روشنی کے اندر جب وہ روشن ہوتی ہیں بادشاہوں کی سواریاں گزرتی ہیں، میں ان روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اللہ، فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سوت کاٹتی ہوں، یہ بتلائیں کہ اس کی کمائی حلال ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت بشر حافی چونک اٹھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرمایا مئی صاحبہ مسئلہ فتویٰ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ اللہ، یہ تقویٰ ہے بزرگوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، ولیوں کا تقویٰ دیکھیے، پھر بات کے اندر یہ جوہر ملتا ہے نا، جب تقویٰ اس طرح کا ہو پھر جوہر بھی ملتے ہیں، پھر ولایت کا تاج بھی سر پر آتا ہے، ولایت کے تاج ایسے نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا فتویٰ مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا اپنا تعارف کرا تو ہے کون؟ اس نے کہا جی آپ کو غرض اس سے کیا ہے؟ نہیں، فرمایا اس سے غرض ہے، تو انہوں نے پھر تعارف کرایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کی سسٹر اور ہمشیرہ ہوں، فرمایا اگر تو ان کی بہن ہے تو تیرے لیے جائز نہیں ہے، اللہ، اگر تو ان کی بہن ہے، ان کی سسٹر ہے، ان کی ہمشیرہ ہے، کیونکہ وہ امام ہیں وقت کے، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اگر ان کی تو بہن ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ چلتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، مقروض آدمی ہے، اس کے قرض لینے کے لیے قریب تشریف لے گئے، تو دھوپ کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن دھوپ پر کھڑا ہونا برداشت کیا، مقروض کے دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا برداشت نہ کیا۔ لوگوں نے کہا حضور قریب آ جاؤ، سایہ ہے دیوار کا، فرمایا یہ شخص مقروض ہے، میں نے اس سے قرض لینا ہے، اس کے دیوار سے کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں تو کہیں سود نہ بن جائے، اللہ، یہ ان کا تقویٰ تھا، حالانکہ سود نہیں بنتا، سود کا تو تصور ہی نہیں ہے، جتنا آدمی اہل اللہ میں سے ہوتا ہے اتنا اس کا تقویٰ بھی اس معیار کا ہوتا ہے۔
اور ہماری کیفیت ہم تو سارا سود ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، پیسہ اپنا بینک کے اندر جمع کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں سود کا 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا 70 مرتبہ سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ الامان العبید۔ دوستو غور کرو، اپنی حلال کی کمائی، اپنی کمائی پر، اپنے ذریعہ معاش پر غور فرمائیں۔ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ آپ کا بیٹا کیسے کما کر آتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا کھانا، 1 روپیہ سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا سود کے 1 روپے اور 1 درہم کا کھانے کا گناہ ہے۔ اور قرآن بیان کرتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ یاد رکھیں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ کسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، صرف 2 چیزوں کے متعلق فرمایا۔ ایک تو میرے نبی نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے نیک بندوں سے، میرے ولیوں سے دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے۔ اور جو سودی کاروبار سے بعد نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے وہ بھی اللہ سے جنگ کر رہا۔ یہ صرف ان 2 چیزوں کے متعلق اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں تو بہت ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، تو اس لیے دوستو تھوڑا کھائیں، رزق حلال کے طریقے سے کھائیں۔ اگر اللہ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ ہر شخص غور کرے کہ میرا بیٹا کیسے کما رہا ہے، آپ کا رزق کیسے ہے، کس طریقے سے، کیا کیا ذرائع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کے لقمے کمانے اور کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے آقا دو جہاں نے فرمایا التاجر المصدوق الامین شہداء اللہ۔ دوسری روایت کے اندر ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچ بولنے والا تاجر، سچ بولنے والا دکاندار، سچ بولنے والا تاجر دغا نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، عیب چھپاتا نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر درجہ عطا فرمائے گا۔ التاجر المصدوق والامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ایک صحابی رسول ہاتھ کھود رہے تھے، ہاتھ پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ رزق حلال کماتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ وہ کھرد رہے ہاتھ پر پڑے ہوئے چھالے، جب اس آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر میرے نبی نے اس کو بوسہ دے دیا۔ میرے آقا دو جہاں نے فرمایا القاسب، ہاتھ سے کمانے والا حبیب اللہ، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔